اگر ہم ان احکامات پر عمل کریں جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے مطابق زندگی گزاریں، جو اللہ نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ فرمایا اس فیصلے پر راضی ہو جائیں، تو اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک پورا طرز زندگی ہے، ایک پورا نظام ہے جس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع ہوں، جو اللہ کا حکم ہوگا آگے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، میں آگے سے اعتراض نہیں کروں گا۔ اسلام کا مطلب ہے سر جھکا لینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم، کہ اے ابراہیم مسلمان ہو جا، سر جھکا لے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی انتظار کیے بغیر، ایک لحظہ کے بغیر فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے مطیع ہوں، میرا سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ کا جو حکم آئے گا تو میں اس میں عمل میں لگ جاؤں گا، نہ نہیں ہوگی، اگر مگر نہیں ہوگا، انکار نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا رویہ وہ سمعنا و اطعنا والا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جن لوگوں میں بغاوت ہوتی ہے، وہ کئی دفعہ تو علی الاعلان کہہ دیتے ہیں کہ سمعنا و عصینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارا سر نہیں جھکے گا، ہم کسی کے حکم کے تابع نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ کچھ لوگ زبان سے علی الاعلان یہ بات کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ زبان سے نہ بھی کہیں لیکن ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے منہ سے تو نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم اس کو اللہ کا حکم نہیں مانتے، یا ہم اسے اللہ کا حکم مانتے ہیں لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا، منہ سے نہیں کہیں گے لیکن آگے سے اعتراضات شروع ہو جائیں گے، فلاں حکم کا کیا فائدہ، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا۔ یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، گویا کہ قیامت تک وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جو بندہ بھی اس بارے میں اختلاف کرے گا، اگر مگر سے کام لے گا، تو یہ بغاوت ہے سیدھی سیدھی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا، اسلام آ گیا، وہ اسلام کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، قرآن کے نزول کا انتظار کر رہے تھے، تو جب وہ اسلام آ گیا تو اختلاف کیا اہل کتاب نے، اور اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا، ان کا اختلاف وہ علم آنے کے بعد تھا، بینات آنے کے بعد تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بغاوت کی وجہ سے تھا۔ تو یہ بغاوت کفر ہے، یہ ہمارے مقصد زندگی کے خلاف ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لے لیتے ہیں۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، وہ 4 دن کی زندگی وہ بعض دفعہ گزارتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس میں جو مرضی کروں، مجھے کس نے پکڑنا ہے،
مجھ پر تو نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ وہ اسی پر مصر رہتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے اور پھر اس کی قبر اور اس کا ہمیشہ ہمیش کی اخروی زندگی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اس کی وہ اطمینان بخش نہیں گزرتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ سے اختلاف کریں، بحث و مباحثہ کریں، کج بحثی کریں، تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی نازل کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو کہہ دے کہ میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا لیا ہے، میرا بھی یہی طریقہ کار ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرا پیروکار ہونے کا دعوے دار ہے، جو میری پیروی کرتا ہے، اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اختلاف کرتا وہ اختلاف کرتا، آپ کہتے ہیں میرا کام پہنچا دینا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے، میں اللہ کے احکامات پر، وحی پر جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، میں اس پر سر جھکا دیا ہے، میں اس پر عمل پیرا ہوں، یہ میرا بھی طریقہ کار ہے اور یہ میرے فالورز کا، مجھ پر ایمان لانے والوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، ان اہل کتاب سے پوچھئے، ان مشرکین سے پوچھئے، ان امی لوگوں سے پوچھئے، کیا تمہارا بھی یہی رویہ ہے؟ کیا تم بھی سر جھکاتے ہو کہ نہیں جھکاتے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ سر جھکا لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے۔ تو انسان کی خیر، انسان کی عافیت، انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان سر جھکا لے۔ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، انسان کہے آمنت باللہ وصدقت، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں عمل کروں گا۔ اللہ نے جسے روکا ہے، انسان کہے کہ میں ٹھیک ہے، میں اسے رک جاتا ہوں۔ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ کوئی آزمائش کا ہے، انسان کہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، وہ آگے سے واویلا نہیں کرے، آگے سے شکوہ نہ کرے، آگے سے شکایت نہ کرے، اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں تو انسان یہ نہ کہے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میری صلاحیت کی وجہ سے، یہ تو میرے علم کی وجہ سے، یہ تو میری دانائی اور عقل کی وجہ سے، انسان کے یہ تو اللہ کا مجھ پر فضل ہے، یہ تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع اسی حوالے سے تھا کہ اگر کوئی مشکل آ جائے انسان پر، اور انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا میں دنیا میں مشکلات بھیجوں گا، کیونکہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، تو اس مشکل آنے پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ صبر کا ہونا چاہیے، سر جھکانے کا ہونا چاہیے، شکوے شکایت کا نہیں ہونا چاہیے، قناعت کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے، ہمیں چاہے ظاہراً اچھا نہ لگے، ہمیں مشکل محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، ممکن ہے ہمیں ایک چیز مشکل محسوس ہو، اچھی محسوس نہ ہو، اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہو، اور ممکن ہے کہ ایک چیز ہمیں ظاہراً اچھی محسوس ہو، بڑی عیش والی، بڑی لذت والی محسوس ہو، اور اس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو، تو ہمارا کام ہے کہ ہم سر جھکا دیں۔ کیوں سر جھکا دیں؟ کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جب ہم پیدا ہونے میں، دنیا میں آنے میں اللہ کے محتاج ہیں، تو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں بھی ہم اللہ اور اللہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے۔ اللہ نے صرف تخلیق نہیں کی، اللہ نے ہدایت بھی دی ہے، رہنمائی بھی کی ہے۔ انسان خود پیدا نہیں ہو سکتا تو انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان اپنی طرف سے طور طریقے طے بھی نہیں کر سکتا۔ اگر طے کرے گا تو وہ طریقہ کار غلط ہوں گے، وہ ناقص ہوں گے، اور انسان نقصان اٹھائے گا۔ پتہ انسان کو بعد میں لگے گا، لیکن انسان نقصان اٹھائے گا۔ تو
تو انسان کی خیر اسی میں ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، انسان تو اپنی مرضی سے انسان بھی نہیں بنا، تو پھر اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے طور طریقہ مقرر کیا ہے انسان اس پہ راضی ہو جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا، جس نے برابر برابر بنایا، والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ لگایا اور جس نے ہدایت بھی دی۔ اللہ رب العالمین نے صرف پیدا نہیں کیا، ایک ایک طریقہ کار بتایا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، عقائد کیا ہونے چاہیے، عبادات کیسے کرنی ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، معاملات کیا ہونے چاہیے، کاروبار کیسے ہونا چاہیے، لوگوں سے میل جول کیسے ہونا چاہیے، رشتے ناطے کیسے ہونے چاہیے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ تو ہماری خیر اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم کہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار اسلام ہے، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العالمین نے دین نازل فرمایا ہے، قرآن نازل فرمایا، سنت نازل فرمائی، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کو ہم بطور نبی نہیں مانتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم اپنا دین اسلام کو مانتے ہیں، ہم اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ہم اپنا رب اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ ہمیں رب کے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں، ہمیں نبی کے لیے نبی کے طور پر آپ کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رسول کی تعلیمات، قرآن و سنت جس کو اسلام کہتے ہیں، ہمیں اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی طور طریقہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ جو بندہ اس پہ راضی ہو جائے اللہ کے رب ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پر، تو وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ مرضی ہے جو چاہیں کر لیں، کوئی مرضی نہیں ہے کسی کی، مرضی اس کی ہوتی ہے کہ جو پیدا نہیں ہوتا، جس کو پیدا نہیں کیا جاتا، جو خود دنیا میں آ جائے وہ اپنی مرضی چلا لے، جو دنیا میں آنے کے لیے خالق کا محتاج ہے وہ اپنی مرضی کہاں سے چلا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کوئی بندہ سمجھے کہ جی میں آزاد ہوں، میں جو چاہیں کروں، اللہ نے وقتی طور پہ اختیار دیے ہیں، آپ جو چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر آپ اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے علاوہ جس کو رب بنانا ہے بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کو نبی ماننا ہے مانیں، اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اپنانا ہے اپنائیں۔ وقتی طور پر دنیا کی نعمتیں بھی آپ کو ملیں گی آزمائش کے طور پر، لیکن آپ کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کوئی چارہ نہیں ہے انسان کے پاس اللہ کو رب مانے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے بغیر، اسلام کو دین مانے بغیر۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب انسان کی مرضی ہے انسان شکر گزار ہو جائے یا نہ شکرہ ہو جائے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نصیحت کرتے ہوئے زور زبردستی دھونس سے کام نہیں لینا۔ یہ دین لوگوں پر اللہ نہیں چاہتے کہ زور زبردستی لوگوں پر ٹھونسا جائے، لوگ اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے اسے قبول کریں، جو قبول کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، پار لگ جائے گا، تر جائے گا، جو قبول نہیں کرے گا الا من تولی و کفر، جو منہ موڑ لے گا، کفر کرے گا،
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ ممکن ہے دنیا آزمائش کا گھر ہے، وقتی طور پر اس کے کفر، اس کے شرک کے باوجود اسے دنیا کی نعمتیں ملتی رہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر، 100 سال کی زندگی بھی ہو گئی، 200 سال کی، 1000 سال کی زندگی بھی ہو جائے، وہ تھوڑی زندگی ہے، ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے نعمتیں مل جائیں آزمائش کے لیے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا فائدہ ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ حساب کس کو دینا؟ اللہ کو حساب دینا ہے، تو اللہ کے پاس جا کر کیا کریں گے؟ بنیادی سوال اصل میں یہ ہے۔ تو انسان کی خیر اس کے علاوہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین پر راضی ہو جائے۔ تو ایک ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، اس ذکر کو یاد کر لیں، اور وہ اس کو دہرائیں، 1 دفعہ دہرائیں، 2 دفعہ دہرائیں، 10 دفعہ دہرائیں، 100 دفعہ دہرائیں، ہر وقت اسے دہراتے رہیں، اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ آپ سمجھیے آپ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ، وہ ذکر، وہ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں چاہیے، کسی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے آنے کے بعد، آپ کے علاوہ کوئی نبی رسول نہیں چاہیے۔ جو پہلے اللہ نے رسول بھیجے ہمارا ان پر ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمیں کوئی نبی اور رسول نہیں چاہیے، اور اسلام کے علاوہ ہمیں کون سا دین چاہیے، کون سا طور طریقہ چاہیے؟ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے زبان سے، جو بندہ اس کا وظیفہ کرتا ہے، جو بندہ اس کو اپنا عقیدہ بناتا ہے، اصل چیز زبان سے ادائیگی نہیں۔ ہم زبان سے کہتے رہیں، دل میں ہمارے کچھ اور چل رہا ہو، دل میں ہمیں اسلام اچھا نہ لگتا ہو، دل میں ہمیں اسلامی تعلیمات اچھی نہ لگتی ہوں، دل میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سن کر ہم سمجھیں کہ یہ کیسے احکامات ہیں، ہم پہ بڑی پابندیاں لاد دی گئی ہیں، والعیاذ باللہ۔ دل میں ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں شکوے پالتے رہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں مشکلات کیوں بھیج دی ہیں، یہ دنیا میں موت کیوں آتی ہے، یہ دنیا میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں۔ زبان سے ہم جو مرضی کہتے رہیں، یہ منافقت ہے سیدھی سیدھی۔ ہمیں زبان سے بھی ان کلمات کو ادا کرنا ہے، اور ہمیں دل سے ان چیزوں پر اسی طرح راضی ہونا ہے۔ اور جو بندہ زبان سے بھی یہ بات کہے اور دل سے بھی اس پہ راضی ہو جائے، تو اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دین پر عمل کر کے اس کو مزہ آتا ہے، اس کو دین اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو دین کا کوئی حکم مشکل نہیں لگتا، اس کے لیے آسانیاں تو آسانیاں، مشکلات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ توحید پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کو ایک رب مانتے ہوئے اگر آزمائشیں آتی ہیں دنیا سے، وہ آزمائشیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے نماز پڑھنی ہوتی ہے، سخت سردی ہو، اسے گرم گرم بستر چھوڑنا برا نہیں لگتا، اسے نماز پڑھنے سے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، اس کے اندر تک ٹھنڈ اتر جاتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے، سردیوں کو روزہ ہے، گرمیوں کو روزہ ہے، سردی گرمی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل تو آپ کا ایمان ہے، آپ کس جذبے سے روزہ رکھ رہے ہیں۔
جو بندہ اس جذبے سے روزہ رکھتا ہے تو کیا سردی اور کیا گرمی، اسے تو گرمیاں کا روزہ رکھنا وہ اسے اپنی محبوب ترین چیز، محبوب ترین کھانا اور محبوب ترین چیز کے استعمال سے زیادہ محبوب اسے روزہ رکھنا ہو جاتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے، اس کو دل سے تسلیم کرے، اسے پھر دینی امور پر، دینی احکامات پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال اذان کہو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ نماز پڑھنے سے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، پھر اسے نماز بوجھ محسوس نہیں ہوتی، دین کے احکامات بوجھ محسوس نہیں ہوتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ و ارضاہ شدید مشکلات کا شکار ہوتے تھے، لیکن ان کو اس میں حلاوت نصیب ہوتی تھی۔ یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ چیز یعنی اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ کو رب مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، اسلام کو دین مان کر یہ چیز نصیب ہوتی ہے، ورنہ یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ نہیں مانتا وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پچھلے جمعے تفصیل سے بات ہو چکی اس موضوع پر۔ جو بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذان سننے کے بعد، آپ کو پتہ جب اذان ہو تو ہمیں جس طرح مؤذن کہے ہمیں اسی طرح کلمات دہرانے چاہیے، اور پھر ہمیں اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ذکر سکھائی ہے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، یہ ذکر پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مؤذن کی اذان سننے کے بعد سننے والے کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جب بھی اذان سنیں آپ تو اذان سن کر اذان کا جواب دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ وہ جو دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اس کا الگ حدیث میں ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے ہاں وسیلہ اور فضیلت، اس کی دعا کریں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ چھوٹا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کچھ کلمات نہیں ہیں، یہ اصل میں پورا ایک طرز زندگی ہے، ایک پوری سوچ ہے، ایک پوری فکر ہے۔ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن جو لوگ اپنا لیتے ہیں انہیں یہ چیز آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجبت لہ الجنہ، جو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، اس کے لیے اللہ کی جنت واجب ہو جاتی۔ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہوتا ہے اگر وہ راضی ہے قرآن پر، حدیث پر، دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر۔ جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایک بندہ کہے جی میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی، لیکن ساتھ ہی کہے کہ یہ اللہ نے نمازیں کیوں فرض کر دی، اللہ نے روزے کیوں فرض کر دیے، اللہ نے یہ فلاں فلاں تکلیفیں کیوں بھیج دیں، تو وہ شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے سے مراد دل سے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، جو ہمیں اچھی لگے یا بری لگے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، تو پھر ہم گویا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آ جائیں، آپ کا فرمان آ جائے، پھر آگے اگر مگر آگے تعویلات کی پھر گنجائش نہ ہو. یعنی لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ اس طرح نماز پڑھنا ثابت ہے. لوگ آگے سے بحث مباحثہ شروع کر دیں اور ساتھ منہ سے کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہیں. یہ کیسا راضی ہونا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب نماز پڑھنی ہے تو نماز میں صف سیدھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز میں دو شخصوں کے درمیان باجماعت نماز ہے تو خلا نہیں ہونا چاہیے. کسی مذہب میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ نماز میں باجماعت نماز پڑھتے ہوئے کسی امام نے کہا ہو درمیان میں خلا ہونا چاہیے، کسی نے بھی نہیں کہا. لیکن ہم نہیں مانتے، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم اللہ رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے رب ہونے پر بھی راضی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہیں. ہمیں احادیث سنا دی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا دیا جائے، ہم باقاعدہ اگر بعض لوگوں کو کہا جائے تو باقاعدہ بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں، ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، آپ نماز پڑھاتے ہوئے استقیموا اعتدلوا حاذوا بین المناکب والاقدام سدوا الخلل، خلل اپنے ختم کر دو. فرماتے تھے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان فاصلہ ہو تو شیطان آ جاتا ہے، شیطان اختلاف ڈالنا شروع کر دیتا ہے. مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ کی ایک بڑی وجہ نماز میں صفیں درست طریقے سے نہ باندھنا ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. صرف میں نے ایک مثال دی ہے، ہزاروں چیزیں ہیں ایسی ہم اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان احادیث مبارکہ پر عمل نہیں کرتے، تعویل کر دیتے ہیں. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے ائمہ کرام کے قول کے خلاف ہوئی، یا وہ منسوخ ہوگی یا اس کی تعویل کی جائے گی. ایسے ایسے اصول بنا رکھے ہیں ہم نے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے ائمہ کے اقوال کے خلاف ہوگی یا منسوخ ہوگی یا ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، اگر ہمارے ائمہ کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو ہم اپنے ائمہ کرام کی بات کو چھوڑ دیں گے. جیسے ائمہ کرام نے فرمایا کہ اگر میری بات حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، میری بات کو دیوار پر مار دو. ہر شخص کی بات لی جا سکتی ہے، ہر شخص کی بات چھوڑی جا سکتی ہے. اس قبر والے کے علاوہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی. تو یہ وظیفہ، یہ عمل کہنے کا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے پورا طرز زندگی، پورا اپنی سوچ و بچار کو، اپنی فکر کو، منہج کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو پھر یہ فضائل حاصل ہوں گے جو میں آپ کے سامنے صحیح احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا تو جنت جہنم کا تذکرہ کرنے سے ان پر وہ رقت طاری نہیں ہوتی تھی. جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا یا کہیں جنازے پہ جاتے تو ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی، عجیب رقت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہو تو آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ آپ پر وہ اثر نہیں ہوتا جو قبر، جنازہ اور اس سے آپ پر اثر ہوتا ہے. تو آپ فرماتے آگے سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو بندہ اس منزل سے گزر گیا اس کے لیے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی. جو بندہ اس منزل میں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس گیا. تو انسان کامیاب ہے دنیا میں کہ ناکام ہے، موت اور قبر کے ساتھ، قبر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اسے پتہ لگ جاتا ہے. اب مرتے وقت اور قبر میں داخلے کے وقت انسان کو کس چیز نے فائدہ دینا ہے؟ انہی تین چیزوں نے فائدہ دینا ہے. سب سے پہلا سوال قبر کے اندر ہونا ہے، متواتر احادیث ہیں، اتنی احادیث ہیں، اتنی سندیں ہیں کہ اتنے لوگ ہیں بیان کرنے والے صحابہ، اور ہر دور میں اتنے راوی ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہے.
کہ سب سے پہلے قبر میں جب انسان قبر میں دفنایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے سوال کرتے ہیں، اور سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو بندہ وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قول اور فعل سے عمل پیرا ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی بتاتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ خوشی خوشی بتاتا ہے۔ وہ زبان سے بھی اپنی زندگی میں کہتا رہا، ورد کرتا رہا، اس کا عمل بھی اسی پر تھا، وہ کہتا رہا، وہ کہتا ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اس طرح سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور اس کے لیے تا حد نگاہ قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی ہوائیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جنت میں داخل تو نہیں ہی ہوا، لیکن جنت کی ساری تیاریاں اور ساری بشارتیں گویا کہ اسے مل جاتی ہیں۔ بنیادی سوال تین ہی ہیں، رب کون ہے، دین کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے۔ اور جو بندہ اس کی زندگی دنیا کی قول اور فعل کے ساتھ اس انداز سے نہیں گزری، تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دیتا۔ تیرا دین کیا ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دے سکتا۔ تیرا نبی کون ہے، آگے سے جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھیے جو کافر ہے وہ تو جواب نہیں دے گا، جو منافق ہے، جو دنیا میں زبان سے یہ الفاظ چاہے کہتا بھی رہا ہو، وہ بھی قبر کے اندر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ کہے گا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ میں نے لوگوں کو سنا تھا، لوگ کچھ کہتے تھے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، میں نے لوگوں کو سنا تھا، لوگ کہا کرتے، اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کون ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو ان سوالوں کا جواب رٹنے سے یہ سوالوں کے جواب نہیں دیے جا سکتے جب تک کہ اس کو قول اور فعل کے ساتھ اپنایا نہ جائے، جب تک اللہ رسول کے اسلام کے ہر فیصلے پر دل سے راضی نہ ہوا جائے، تب تک انسان قبر کے اندر وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات پہ ناراض ہو جاتے، اگر آپ شدید ناراض ہوتے، اگر کوئی آپ کا صحابی اس ناراضگی کے وقت آپ کے سامنے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا، تو آپ جتنا بھی ناراض ہوتے آپ راضی ہو جاتے، آپ خوش ہو جاتے۔ کئی واقعات ہیں احادیث مبارکہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی مجلس جمی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور وہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی شروع اسلام کا دور ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اصل تورات، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں تورات کو ہم نے نازل کیا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، مسلمان نبی حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے وہ اس کے مطابق اہل کتاب کے لیے فیصلے کرتے رہے۔ حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میں موجود ہوں، قرآن اللہ کی کتاب، میری تعلیمات، اور یہ تورات پڑھ رہے ہیں، آپ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو غصہ محسوس ہوتا تو آپ کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا تھا، آپ کو خوشی ہوتی آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہوتے، آپ کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے، ہر چیز بالکل کلیئر کٹ ہوتی تھی، ہر چیز سیدھی ہوتی تھی۔ تو دیگر صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ رہے ہیں اور آپ اس کو اچھا محسوس نہیں کر رہے، تو انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو دیکھا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب اللہ نے قرآن کو بھیج دیا ہے، اب جب میں بطور نبی موجود ہوں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو صحیح تورات بھی آ جائے، تو تورات تحریف شدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو یہودی بیان کرتے ہیں وہ انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے اس میں،
اگر حضرت موسیٰ خود بھی آ جائیں تو میری پیروی کیے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر حضرت موسیٰ خود موجود ہوں، ان کو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر تورات اصل موجود ہو، قرآن کے آنے کے بعد قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن تورات پر مہیمن ہے۔ قرآن کے بعد اب اصل کتاب قرآن ہے، اور پھر یہ تو تحریف شدہ کتابیں ہیں، ان میں تو تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہودیوں کے ہاں تحریف شدہ موجود ہیں، اگر وہ صحیح بھی ہوں تو ان کی حیثیت نہیں۔ اور کئی اور واقعات ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور بڑے بڑے حادثات کا ذکر فرمایا، تو صحابہ کرام آپ سے کچھ سوال پوچھنے لگے قیامت کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا مجھ سے جو پوچھنے ہیں پوچھ لو۔ تو بعض صحابہ کرام نے ایسے سوال پوچھنا شروع کر دیے کہ اپنے عزیزوں کے بارے میں، میرا فلاں عزیز جنتی ہے کہ جہنمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بیٹھ کے اور آپ نے پڑھا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سنتے تھے تو آپ خوش ہو جاتے تھے۔ کوئی یہ الفاظ سنے، یہ الفاظ پڑھے، اسے دل سے راضی ہو جانا چاہیے۔ کوئی کسی سے ناراض ہو، کسی کے سامنے یہ الفاظ پڑھے جائیں، ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ پر حق ہو جاتا ہے، اللہ پر لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دیں تو اللہ کی مرضی، اللہ اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کو راضی کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ پڑھتا ہے تو اللہ پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر لازم کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اسے راضی کریں۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اسی پر موت دے، اللہ تعالی ہمیں خوشی میں بھی خوش رکھے، اللہ تعالی ہمیں غمی میں بھی راضی برضا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔